ابھی آخری زمانہ ہے، قیامت بہت قریب آ گئی، قیامت کی یاد رکھو، قیامت کی چھوٹی نشانیاں پوری ہو گئی اور ہم لوگ قیامت کی بڑی نشانیوں میں داخل ہو چکے ہیں اور امت غفلت میں سو رہی۔ اور میں اکیلا نہیں بول رہا ہوں، مکہ شریف کے خطبے آئے ہیں، مکہ شریف ابھی 4 ہفتے پہلے شیخ سعود شریم کا خطبہ آیا عربی زبان میں جمعہ کے دن کا، اللہ کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں شیخ سعود شریم اتنا رو رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کی بڑی نشانیاں تقریباً ختم ہو گئی، آخری 5-6 باقی اور امت غفلت میں سو رہی۔ 14 نومبر 2018 یاد رکھو، اگر کوئی کسی کو گوگل مار کے دیکھنا ہو، کسی عالم کو پوچھ لو اور ان سے پوچھو کہ اس کا عربی ترجمہ سے اردو ترجمہ کرو۔ 14 نومبر کا شیخ ماہر المعقلی کا خطبہ آیا ہے مکہ معظمہ سے، اللہ کے گھر سے۔ انہوں نے کہا واللہ قد اختتمت اشراط الساعہ، واللہ الامہ قد اختتمت اشراط الساعہ الکبرى تقریبا والامہ غافلۃ، کہ اللہ کی قسم قیامت کی بڑی نشانیاں تقریباً ختم ہو گئی اور امت غفلت میں سو رہی۔ میں آپ کو آخری نشانیاں بتاؤں، جو چھوٹی نشانیاں جس میں ہم لوگ چل رہے اور بڑی نشانیوں میں داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب دنیا میں جھوٹ، شراب، جوا، ناچ گان، دھوکہ بازی، لاش رشوت اور زنا کاری جب عام ہو جائے گی، فَبَعْدَهَا سَنَوَاتُ الزَّلَازِلِ، اس کے بعد زلزلے اور بھوکمپ کی برس قیامت تک شروع ہو جائے۔ مجھے آپ کے مالدہ کی تو خبر نہیں، مگر میں ابھی اپنے گجرات کی بات کر رہا ہوں، بلسار ضلع سے لے کر بمبئی تک ابھی 2 ہفتے میں دھما دھم 20 سے 22 جھٹکے آئے بھوکمپ کے، 20 سے 22 پچھلے ہفتے کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی پچھلے ہفتے میں بمبئی آیا تھا بیان کرنے کے لیے، وہاں بمبئی والوں نے سنا کہ گجرات کے جھٹکے اور بھوکمپ کے جھٹکے ہمارے بمبئی میں بھی آئے، اور ہمارے گجرات میں پچھلے 15 دن میں 60 بھوکمپ ہوئے، 60 ریکارڈ پہ آئے، پوری دھرتی کانپ رہی۔ ابھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے پچھلے ہفتے پنجاب، ہریانہ اور راجستھان میں جھٹکے ہوئے۔ میں نے فون کیا راجستھان، تو انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر جو آیا بالکل صحیح بات ہے، ہمارے علاقے میں ابھی جو ہے بھوکمپ کے جھٹکے ہوئے۔ ابھی 3 ہفتے پہلے پوری نئی دلی ہلا دی اللہ نے، پوری نئی دلی، اور پارلیمنٹ خالی ہو گئی تھی، انڈیا کی پارلیمنٹ خالی ہو گئی تھی دوپہر 3 بجے، NCR اور پوری نئی دلی میں جھٹکے ہوئے تھے۔ اور سن لو، جو حضرات انگریزی جانتے ہیں یا ہندی جانتے ہیں، گوگل مار کر نیٹ پر لکھو آپ دی لیٹسٹ ارتھکویکس ان دا ورلڈ، دی لیٹسٹ ارتھکویکس ان دا ورلڈ، یا ہندی میں لکھو دنیا کے تازے تر کے بھوکمپ، پورا ریکارڈ آ جائے گا، پورا ریکارڈ۔ روزانہ 200 کے قریب زلزلے ہو رہے ہیں۔ ابھی آج کی خبر کہہ رہا ہوں، میں ابھی 10 بجے یہاں آیا، 168 دھرتی کمپ، بھوکمپ اور زلزلے پوری کائنات میں آج ہو چکے ہیں۔ 10 بجے سے پہلے میں نے دیکھا نیٹ پر 168۔ ذرا زور سے بولو بھائی کتنے؟ 168۔ آج کی خبر ہے 24 گھنٹے میں، رات 12 بجے روز 200 کے اوپر جا رہا، پوری دھرتی کانپ رہی اور یہ امت سو رہی۔ یہ دنیا کوئی سائنس والوں نے نہیں بنائی، یہ دنیا کے ٹیکنالوجی والوں نے نہیں بنائی، پورا مجمع بولو اپنے مالک کا نام، یہ دنیا کس نے بنائی؟ تو اللہ کی ہے، جب چاہے اس کو توڑ دے، جب اس کا ٹائم پورا ہو جائے گا توڑ دے گا۔ یہ منڈپ ہے نا، منڈپ کی دنیا جس نے بنائی ہے نا، یہ ٹائم پورا ہوتے اس کو اٹھا لے گا۔ بھائی بولو نا، اٹھا لے گا نہیں اٹھا لے گا؟ اگر میرا وقت پورا ہو گیا اٹھا لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کا پنڈال بنایا ہے، جب اس کا ٹائم پورا ہو جائے گا تو یہ اٹھا لے۔ سائنس والوں نے قبول کر لیا، کان پکڑ لیے، قرآن کی زبان بولنے لگے۔ سائنس والے کہہ رہے دی فائنل ڈے از نوٹ فار، دی فائنل ڈے از نوٹ فار، دنیا کا انتم دن اب بہت دور نہیں۔ یہ کہہ رہے دنیا گئی کب سے۔ سائنس والے کہہ رہے ارتھ ان کرائسس، ارتھ ان کرائسس۔ میرا روز کا مطالعہ ہے، نئی دلی اور بمبئی کے انگریزی اخبارات دیکھتا ہوں۔ سائنس والے کہہ رہے ہیں زمین بھائی جنک سپاٹی پر ہے، اب اس کو کوئی بچا نہیں پائے۔ پوری دنیا میں دھرتی کا، آپ انگلینڈ میں دیکھو، امریکہ میں دیکھو، افریقہ میں دیکھو، ادھر جو ہے ملیشیا، انڈونیشیا، سنگاپور، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، فجی، پوری دھرتی کا اپنے۔ روز اخبار میں آ رہا فلاں جگہ بھوکمپ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی، جب دنیا میں جھوٹ، شراب، جوا، ناچ گان، دھوکہ بازی، لاچ رشوت اور زنا کاری جب عام ہو جائے گی، وبعدہا سنوات الزلازل۔ آپ کا ویسٹ بنگال بھی زنا کاریوں سے خالی نہیں۔
میں اپنے گجرات کی بھی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میں زیناکاریاں پھیل گئی، لوگ آزاد ہو گئے، آزاد، پیسہ بہت آ گیا۔ قیامت کی نشانیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مال بے حساب بڑھ جائے اور لوگ آزاد ہو جائیں گے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں شریف لوگ بدماش بن جائیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ بعض شریف لوگ ایسے ہوں گے جو بدماشی کرنے لگیں گے، تو سمجھ جانا قیامت قریب آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ، شراب، جوا، ناچ گان، دھوکہ بازی، لانچ رشوت اور زنا کاری۔ آپ دیکھ لو، اور یہ مودی کے راج میں تو دیکھو لانچ اور رشوت کا حال تو دیکھو کیا کیا ہو رہا ہے، کو کہاں کہاں بھاگ رہے ہیں، لوگ بھاگ رہے ہیں۔ نیرو مودی بھاگ گیا، ایئر کمپنی والا بھاگ گیا، آر بی آئی کا مینیجر بھاگ گیا، جس کو دیکھو بھاگ رہا ہے، سب لانچ رشوت والے۔ دھوکہ بازی دیکھ لو، آپ جھوٹ دیکھ لو، غیبت دیکھ لو، شراب دیکھ لو۔ انڈیا کے 4 انٹرنیشنل کرکٹر شراب اور جوا اور سٹہ بازی میچ فکسنگ میں تہاڑ جیل میں جا کر آئے۔ انڈیا کے انٹرنیشنل 4 کرکٹر۔ پڑھے لکھے حضرات اتنی شراب پیتے ہیں تو جاہل لوگ کتنی پیتے ہوں گے آپ خود سوچ۔ میں تو صرف قیامت کی نشانیاں بتلا، میں کسی کی برائی کرنے نہیں بیٹھا، میں تو آپ کو مثال سے سمجھا رہا۔ پڑھے لکھے لوگوں میں بے حساب شراب پی جا رہی ہے، پڑھے لکھے لوگوں میں۔ ڈی وائی ایس پی اور ڈی ایس پی جو پولیس کھاتے کا سب سے بڑا عہدہ ہے، مسلمانوں گروہ منتری علاقے کا، پورے صوبے کا، وہ شراب کی حالت میں ڈیوٹی پہ آ رہا۔ روز خبریں آ رہی اخباروں میں، روز خبریں آ رہی۔ پڑھا لکھا طبقہ تو جاہل طبقہ کتنی شراب پیتا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم ہم کو دین کا دیا ہے، یہ بچے وہی دین پڑھ رہے ہیں۔ دیکھ لو آج دنیا اس کو قبول کر رہی کہ 1400 سال پہلے جو فرماتا ہے ایک ایک کر کے ثابت ہو رہا، سائنس والوں نے قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آگے سنو حدیث، جب زنا کاری عام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ وقت میں سے برکت کو اٹھا لے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، السنۃ کالشہر والشہر کالاسبوع والاسبوع کالیوم والیوم کالساعہ والساعہ کالدقیقہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی دھیان سے سنو، ایک برس ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن گھنٹے میں گھنٹہ، منٹ میں منٹ، سیکنڈ میں بدل جائے گا۔ اے بنگال کے مسلمانوں، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے کہو، ایمانداری سے کہو، وقت میں سے اللہ نے برکت اٹھا لی نہیں اٹھا لی؟ سب ہاتھ اٹھاؤ بھائی، سب ہاتھ اٹھاؤ، بے شک بولو، زور سے بولو، بے شک اٹھا لی نہیں اٹھا لی؟ ابھی رمضان گیا اور دیکھ لو رمضان آ گیا۔ آج سنیچر کا دن ہے، آئندہ سنیچر کو مجھے یاد کرنا، آپ کو دوسرا سنیچر ایسا لگے گا جیسے ایک دن کی طرح۔ ایمانداری سے بولو، جھوٹ بول رہا ہوں؟ ٹائم میں سے برکت اٹھا لی اللہ نے، اور زیادہ گٹھم گٹھی ہو رہی ہے اور اندر سے چلا جائے گا، ایک دم سے نکلے۔ علماء حدیث نے اس کی شرح میں یوں لکھا ہے کہ ٹائم میں سے برکت کو کس طرح اٹھا لے گا، اس کو یوں سمجھا ہے کہ جیسا مچھیرا مچھلی مارنے کے لیے سمندر میں ایسے کر کے جال کو پھیلاتا ہے تاکہ ساری مچھلی آ جائے، اور جب مچھلی اندر پھنس جائے گی تو دھیمے رہ کے اس کو سمیٹتا ہے، ایسے سمیٹتا ہے، وہ جال کو ایسے سمیٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانو نے ایسے ہی مچھلی کی جال کی طرح سمئی کو پھیلا دیا تھا، اب اسی سمئی کے جال کو وہ سمیٹ رہا ہے، اور بالکل جمعہ 8 دن ایک دن کی طرح آ رہا، ایک دن کی طرح۔ ابھی رمضان گیا تھا، دیکھ لو رمضان آ گیا، ایسا لگ رہا ہے ایک مہینے کی طرح آیا۔ بھائی علماء کرام زور سے بولو، صحیح کہہ رہا ہوں؟ دیکھ لیجئے سب علماء کرام قبول کر رہے ہیں۔ میں اس کی بات چھوڑا، اللہ کا شکر ہے غیر مسلموں میں بیان کرنے کا وقت ملتا ہے۔ ابھی میں منی پور آیا تھا، منی پور برما کے پاس، آپ کے قریب ہوگا ادھر ادھر۔ امپھال شہر میں بیان ہوا، امپھال میں 7 ودھان سبھا کے منسٹر آئے تھے، جس میں سے 3 ہندو بھائی تھے۔ جب مجھے ہوائی جہاز پکڑنا تھا تو میرا بیان پہلے رکھ لیا اور پھر میں ہوائی جہاز پکڑنے نکلے، تو جب میں سٹیج چھوڑ رہا تھا تو ہندو تینوں بھائی جیسے ان کی عادت ہے ایسے کر کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، مولانا صاحب ہم آپ کے پیغمبر صاحب کو سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے 1500 سال پہلے جو باتیں بتائی تھی ایک ایک کر کے سچی ثابت ہو رہی ہے، کا سوچنے کا موقع مل گیا۔ بہت اچھا ہندو برادروں نے کہا۔ اور سن لیجئے مسلمانوں،
جتنا قیامت پر بولیں گے لوگ دیکھ رہے، ہندو لوگ بھی دیکھ رہے، زلزلے ہو رہے ہیں، سمجھ میں سے برکت اٹھا لی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف کی حدیث میں ہے کہ جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ شانہ بغیر موسم کے بارش شروع کر دے گا، بغیر موسم۔ مجھے یہاں کی تو خبر نہیں، میں پچھلے مہینے کٹیہار آیا تھا، دل خیر آبادی صاحب آپ پوچھئے، وہ موجود ہے۔ ہمارا جلسہ ختم ہوا 26 کو، پھر 27 28 میں کشن گنج اور ارریہ کی طرف گیا۔ رات کو اتنی بارش ہوئی بیان کے بعد کہ دوسرے دن تک شام تک چلی۔ مجھے گجرات سے فون آئے کہ ادھر بھی بہت بارش، بغیر موسم کے بارش۔ ابھی ہمارے پالنپور علاقے میں گھٹنوں گھٹنوں بارش گری، کوئی اسباب نہیں تھے، اچانک بادل آئے اور بے تحاشا بارش۔ ابھی جھارکھنڈ سے فون آیا تھا کہ اولے بھی گرے اور زبردست طوفان چل رہا۔ ادھر انڈونیشیا میں ہوائی طوفان، بارش اور اولے گرے اور 100 سے زیادہ آدمی بہا کر لے گئے۔ اور ادھر افریقہ میں، میں افریقہ میں ادھر ان ملکوں میں جاتا ہوں، وہاں سے دوستوں نے بتایا کہ مپوٹو، مسیرو، موزمبیق، یہ ساؤتھ افریقہ کے قریب ممالک ہے، چھوٹے چھوٹے ممالک، ان کی لاشیں اللہ تعالیٰ بہا کر دوسرے ملکوں میں لے گئے۔ اتنا ڈینجر طوفان، بے حساب، مسلمانوں کا بھی نقصان، غیروں کا بھی نقصان۔ لاشیں بہا دی، لاشیں، اس ملک کی لاشیں دوسرے ملک میں گئی، مکانات ٹوٹ گئے، ہواؤں کا طوفان، سمندری طوفان، سب چالو۔ اور حضور نے فرمایا ہے فَبَعْدَهَا سَنَوَاتُ الزَّلَازِلُ وَطُوفَانُ الْبِحَارِ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِن مَغْرِبِهَا، زلزلے شروع ہوں گے اور اس کے بعد ہوائی طوفان اور سمندری طوفان شروع۔ آپ دیکھ لو، اگر کوئی بھی بات جھوٹی ہو تو مجھے بتلا دو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایمان دیا ہے، دنیا کی اتنی فکر نہ کرو کہ آخرت کو بھول جاؤ، دنیا بھی حلال طریقے سے کماؤ۔ آپ دینی تعلیم بھی لو، دنیاوی تعلیم بھی لو، بہت اچھی بات ہے۔ آج جتنے بھی 4 مدرسے میں گیا، میں نے 4 مدرسے میں نصیحت کی، یہ بچے 24 گھنٹے آپ کے مدرسے میں رہتے ہیں، یہ انگلش تعلیم کتنی لیتے ہیں مجھے بتاؤ۔ میں نے پہلی چکاسنی کی، پہلا سوال یہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ جنرل سائنس بھی پڑھ رہے، انگلش بھی پڑھ رہے، حساب بھی پڑھ رہے، میتھمیٹکس بھی پڑھ رہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے کہا کیوں مدرسے میں پڑھاتے، سرکاری اسکول نہیں؟ تو کہا سرکاری اسکولوں میں اتنی تعلیم اچھی نہیں، اور واقعی بات بالکل سچی۔ ہمارے گجرات جیسا جو ایجوکیشن میں اتنا ہائی لیول ہے، ان کا حال بھی سرکاری اسکولوں میں لوگ آرام سے سو جاتے ہیں، ماسٹر لوگ پڑھانے والے ایسے وہاں جھوکے کھاتے ہیں۔ کسی کو یہ پوچھو کہ ایپل کا جو ہے آپ سپیلنگ لکھو تو کوئی لکھتا ہے APL، ایپل کا سپیلنگ، ایپل کا سپیلنگ تو APPL، ماسٹر کو ہی پتا نہیں کہ ایپل کا سپیلنگ کیا ہے، کس طرح لکھا جاتا ہے۔ یہ حال ہے۔ تو یہاں ماسٹر روکے جب ہی 4 مدرسے میں جا کر آیا، کہا یہ مدرسے میں ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے خود عالمیت کے ساتھ BA انگریزی کورس کیا، BA تک پڑھا ہے میں نے۔ ہمارے گجرات کے سارے دارالعلوم میں باقاعدہ BA تک کا اور BSc کا باقاعدہ کورس ہے عالمیت کے کورس کے ساتھ، اور یہ ہونا چاہیے۔ دنیاوی تعلیم کوئی بری چیز نہیں، سب کو یہ فکر کرنا چاہیے کہ میرا بچہ ہندی میڈیم اور انگلش میڈیم میں بھی آگے بڑھے، اور بولو زور سے انشاءاللہ، بولو سچا مسلمان بھی بنے انشاءاللہ۔ اور دینی تعلیم نہیں ہوگی، مہارت جس کو فن میں ہو ریاکاری نہیں کرتا، حقیقت پیش کرتا ہے اداکاری نہیں کرتا، اور شمشیریں چاہے جتنی لے آؤ، فوج چاہے جتنی لگا لو، مجاہد حوصلہ رکھتا ہے تیاری نہیں کرتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بہرحال مسلمانوں میں یہ عرض کر رہا تھا، چھوٹی نشانیاں پوری ہو گئی اور ہم لوگ بڑی نشانیوں میں داخل ہو گئے۔ اب 2 منٹ میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ قیامت کی کتنی 10 بڑی نشانیاں بتلائی، آپ کو یاد رکھنا، اس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی، پھر ہم کو جنت میں جانا ہے۔ ذرا چلو سچے مسلمان ہو تو ایک بار زور سے انشاءاللہ بول دو، پھر جنت میں جانا ہے، بولو۔ نمبر 1، زمین سے دھواں نکلے گا، اور پوری دنیا میں پھیل جائے گا، دھواں نکلے گا۔ نمبر 2، والخسف المشرق، پورب کا زلزلہ، والخسف المغرب، پشچم کا زلزلہ، والخسف جزیرۃ العرب، عربستان کا زلزلہ۔ نمبر 5، سورج پشچم سے نکلے گا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ نمبر 6،
زمین سے ایک جانور نکلے گا اور قیامت کا اعلان کرے گا۔ نمبر 7 حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتارے جائیں گے۔ نمبر 8 کانا دجال ظاہر ہوگا، اور 7 اور 8 کے بیچ مہدی علیہ السلام بھی ظاہر ہو جائیں گے۔ نمبر 9 یاجوج ماجوج کی قوم ظاہر ہوگی اور فتنہ پھیلائے گی۔ نمبر 10 عربستان سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو میدان حشر میں بھاگ جائے۔ یہ 10 نشانیوں میں مکہ کے علماء بھی کہہ رہے ہیں، چاہے میں نے آپ کو تاریخ کے ساتھ بتایا، ان کا خطبہ موجود ہے، مکہ شریف کے علماء کہہ رہے ہیں تقریباً 4 بڑی نشانیاں پوری ہو گئی۔ دھواں آئس لینڈ میں نکل گیا، انگلینڈ کے پاس آئس لینڈ میں 2010 میں یہ دھواں نکلا تھا۔ 100 لاکھ مسافر دنیا بھر کے ایئرپورٹ پر پھنس گئے ہوائی اڈوں پر، ایک ہوائی جہاز نہیں اڑایا مسلمان۔ یہ روز اخبار میں پڑھتا ہوں، روز 2010 میں دھواں نکل گیا، 14 اپریل سے 24 اپریل تک پورا یورپ گھیر لیا، اس کے بعد امریکہ کو گھیرا، اس کے بعد فرانس کو گھیرا، 3 بڑے کھنڈ کو گھیر لیا تھا۔ ایک ہوائی جہاز کیا، کوئی بس یا ٹرین اور ٹرک نہیں چلی، اتنا ڈینجر دھواں اللہ نے نکالا۔ ایک ہوائی جہاز کمپنی کو روزانہ $200 ملین کا نقصان تھا، یعنی کروڑوں نہیں، اربوں کھربوں روپے کا نقصان۔ اور قرآن پاک میں 25ویں پارے میں سورہ دخان میں اس کا ذکر ہے۔ اور 3 بڑے زلزلے، اشارہ سمجھ لو، پورب کا زلزلہ 2011 میں جاپان میں ہو گیا، پشچم کا زلزلہ 2012 میں ترکی میں ہو گیا، اور عربستان کا زلزلہ 2013 میں عراق، ایران اور سعودیہ میں ہو گیا۔ 4 نشانیاں ہو گئی۔ اور اب جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ سورج پشچم سے نکلے گا، اور پورا مجمع زور سے بولو، سورج نکلنے کے بعد کیا ہوگا؟ توبہ کا دروازہ، زور سے بولو بھائی، بند ہو جائے۔ پھر کوئی اللہ سے معافی مانگے گا نا کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کر، نہیں کرے گا، پھر نہیں کرے گا، ٹائم پورا ہو گیا۔ آپ ٹکٹ لے کر گئے پلیٹ فارم پر، ٹکٹ بکنگ بھی ہے مگر گاڑی نکل گئی، اب یہ ٹکٹ پھاڑ کے پھینک دو۔ آپ ایئرپورٹ پر گئے اور ہوائی جہاز اڑ گیا، اب یہ ٹکٹ پھاڑ کے پھوڑ دو، نان ریفنڈیبل، ہوائی جہاز اڑ گیا۔ یہی معاملہ ہوگا قیامت، جب سورج پشچم سے نکل جائے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ابھی کھلا ہے، 5، 10 یا 15 برس باقی، بس اتنے دنوں میں یہ ختم کر لیں۔ اور ایک بات آخری سن لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، کہ جب قیامت قریب آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قیامت کی نشانیاں خواب میں بتلانا شروع کر دے گا۔ خواب میں نے قیامت کی تقریباً 3 نشانیاں دیکھی، 3 نشانیاں، اس میں سے ایک ذکر کرتا ہوں، ایک ذکر۔ ابھی 2 برس پہلے میں نے خواب دیکھا، اللہ گواہ ہے، اور یہ بخاری کی حدیث میں ہے کہ جب قیامت قریب آ جائے گی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قیامت کی نشانیاں خواب میں بتانا شروع کر دے۔ ابھی میں نے 2 برس پہلے خواب دیکھا، آسمان جتنا بڑا دروازہ دیکھا، آسمان جتنا، اور اس کی 2 پھاٹک ہے، ایسے دھیمے 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 بند ہو رہی۔ دیکھو ادھر، اتنا باقی تھا، اتنا باقی، اور پھر اس پر لکھا ہوا تھا، عربی میں لکھا ہوا تھا، رات کا اندھیرا، اور چمک رہا تھا، اس پر لکھا تھا باب التوبہ، توبہ کا دروازہ، اللہ گواہ ہے۔ اتنا باقی تھا، اتنا باقی۔ اور ایسا ہی خواب انگلینڈ میں میرے دوست نے 1 برس پہلے دیکھا تھا، مجھ سے بھی پہلے، انگلینڈ میں رہتا ہے، دعوت و تبلیغ میں لگا، اور پھر میں رونے میں لگ گیا کہ اللہ مجھے بھی توبہ کی توفیق دے اور امت کو بھی توبہ کی توفیق دے۔ اس کے بعد آپ کھل گئے میرے، یہ اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہیں۔ ابھی میں راجستھان جاتا ہوں، بیکانیر، وہاں سے دوست کا فون آیا کہ میری بیوی نے رات کو خواب دیکھا کہ سورج پشچم سے نکل گیا، ادھر پشچم سے، ابھی تو پورب سے نکل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے کہ جاگو جاگو، اب سورج پشچم سے نکلنے والا ہے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ حالات بہت ٹھیک نہیں مسلمان، پوری دھرتی کا، کتنے سائنسدان لوگ مر گئے، دھرتی کا مومن، کتنے سائنسدان مر گئے۔ جاپان کے زلزلے میں 200 کے قریب سائنسدان جو دریا کے کنارے شاندار بنگلوں میں اور کوٹھیوں میں رہتے تھے، سب مر گئے۔ یہ دنیا کو سب فنا کر دے گا، وہ اللہ کی قدرت، اس کی بڑائی بیان کرو، اس کو یاد کرو زیادہ سے زیادہ۔ جو لوگ نماز روزے نہیں کرتے، نماز روزوں کے پابند بن جاؤ، قرآن کو سیکھو، ذکر اللہ کرو۔ دیکھو یہ میرے ہاتھ میں تسبیح ہے، اب تو الیکٹرونک تسبیح آ گئی، یہ تسبیح 20-30 روپے کی ملتی ہے، پان کھانا چھوڑ دو، تمباکو کھانا، اور یہ خریدو، اور میں اس کو سوتے وقت اور باتھ روم جاتا ہوں اسی وقت میں نکالتا ہوں، باقی میں اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ ہی رکھتا ہوں۔
یہ حدیث میں مسبحہ کا ہے، یہ جتنا ہوگا اللہ کو یاد کرنے کی توفیق ہو. کوئی کلکتہ جاتا ہو، کوئی شہر میں بھی مل جائے گی آپ، مگر غفلت نہ کرو، کثرت سے اللہ کو یاد کرو. قرآن میں ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو. دنیا کے حالات ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے واسطے جنت کی تیاری کرو. یہ دنیا تو فانی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ جنت میں مزہ کرنا. اللہ کی جنت ایسی ہے، اس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اس میں مشک کا گھاڑا ہوگا، مشک کی خوشبو کا گھاڑا. جنت میں پیشاب بھی نہیں ہوگا، جنت میں پیٹ سے ناپاکی بھی نہیں نکلے گی، جنت میں گندا پسینہ بھی نہیں نکلے گا، جنت میں نیند بھی نہیں ہوگی. دنیا میں انسان تھک جائے تو سو جاتا ہے، جنت میں نیند نہیں ہوگی. جنت تو مزہ کرنے کی جگہ. وہاں جنت کی حوریں مردوں کو ملیں گی، اور ہماری جو نکاح والی بیوی ہے وہ ہماری جنت کی حوروں کی سردار ہوگی، کیونکہ وہ یہاں نیکیاں کر کے گئی اور جنت کی حوروں نے کوئی نیکیاں نہیں. ہماری عورتوں نے برتن دھوئے، کپڑے دھوئے ہیں، گائے بھینسوں کو کھانا کھلایا، سب کچھ کیا، اور نمازیں پڑھی، روزے رکھے، پردہ کیا. میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، قیامت بہت قریب آ گئی. اللہ کے واسطے جاگو. جن کے چہروں پر داڑھی کی سنت نہیں، وہ بھی داڑھی کی سنت رکھو. میں ابھی 16 جنوری 2014 کو 2012 کو میں دلی ودیا بھون میں آیا تھا، جہاں منموہن سنگھ اور سونیا گاندھی آئی تھی. مجھے راجستھان کے ایک ممبر آف پارلیمنٹ اشق علی صاحب نے مجھے بھی دعوت دی تھی. سونیا گاندھی اور منموہن اتنے لیٹ آئے، 1.5 گھنٹہ، کہ ہماری جو 5 منٹ تھی وہ بھی چلی گئی. ہمارے ساتھ کتنے بولنے والے رہ گئے. میں نے منموہن سنگھ صاحب کو 5 فٹ قریب سے دیکھا کہ انہوں نے اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی تھی اس وقت، ابھی تو چھوٹی ہو گئی ہے، اور اندر سے گرہ ماری تھی ایسے. وہ سکھ سردار لوگ تو گرہ مارتے. اس وقت میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ غیر مسلم ہے اور یہ پردھان منتری ہے انڈیا کا، یو پی اے سرکار کا، اس کو داڑھی رکھنے میں شرم نہیں آتی، اور ہمارے مسلمان کو تو داڑھی رکھنا سنت ثواب کا کام ہے، اس کو کس چیز کی شرم آئے؟ بولو بھائی، آئے گی؟ بولو بھائی، شرم آنی چاہیے؟ نہیں آنی چاہیے. ہماری ماں بہنوں کو پردہ کرنا چاہیے. ہمارے اس علاقے میں پردہ بہت کم نظر آیا مجھے، اس لیے جو ماں بہنوں تک آواز آ رہی ہے، ہمارے گھروں میں پردہ ہونا چاہیے. ہمارے گجرات میں ماشاءاللہ ایجوکیشن بھی بہت ہے اور پردہ بھی بہت ہے. آج کی خبر میں کہ گجرات کی ایک لڑکی پردے کے ساتھ، گجرات کی ایک مسلم لڑکی سخت پردے کے ساتھ 13 میڈل جیت کر آئی. 13 سخت پردے کے ساتھ. پردہ ترقی میں کوئی رکاوٹ نہیں کرتا ہے، پردہ تو اور ترقی دیتا ہے. اس لیے میں نے اب حضرات کو سمجھا دیا، جو نماز روزے میں کچے ہیں وہ نماز روزوں کے پابند بن جاؤ. قیامت بہت قریب آ گئی. قیامت کے دن سب سے پہلے نماز روزوں کا سوال ہونے والا، کوئی چھوٹنے والا نہیں. بڑے سے بڑے بادشاہ بھی بن جاؤ نا تو بھی موت آنے والی. ہمارے انڈیا کے راشٹرپتی ڈاکٹر عبدالکلام کی موت کا قصہ آپ نے سنا ہوگا. شیلانگ گئے تھے، تقریر کر رہے تھے، اچھے بھلے گئے، 7 منٹ تقریر کی، 7 منٹ، اور اللہ نے چالو تقریر میں اٹھا لیا. راشٹرپتی کا عہدہ بھی کام نہیں آیا. اڑو بوم کے ماسٹر تھے، وہ بھی کام نہیں آیا. اور بہت بڑے ویگنانک اور سائنٹسٹ تھے، کوئی بھی ان کو بچا نہیں سکا، چپ چاپ قبر میں جا کے سو گئے. یہی حال میرا اور آپ کا ہونے والا ہے. پھر قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا ہے. قرآن میں لکھا ہے، جو تمہیں پہلی بار بغیر کسی تکلیف کے پیدا کر چکا ہے، چلو ذرا اب میں کھڑا ہو جاتا ہوں، زور سے ایک بار مجھے خوش کر دو تاکہ اللہ بھی خوش ہو جائے گا. بولو بے شک وہی اللہ قیامت کے دن بولو بے شک دوبارہ زندہ کرے گا. اللہ سب کو قبول فرمائے. یہ چند باتیں میں نے کہی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.